من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 168. یہاں مشرکین کو خطاب ہے. مشرکین نے اپنے باپ دادوں اور توہمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض چیزیں حرام قرار دی تھیں، جس کی مثالیں آج کل بھی موجود ہیں. کچھ لوگ کسی خاص دنوں کے اندر شادی کو ناجائز سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں. کچھ لوگ بعض ایام میں کپڑے دھونا حرام سمجھتے ہیں. کچھ لوگ بعض اوقات کے اندر جھاڑو لگانا منحوس سمجھتے ہیں. کچھ لوگ بعض چیزیں اپنے باپ دادوں کی تقلید کرتے ہوئے حرام سمجھتے ہیں، جس کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ شرک فعلی ہے. یہ ان تحریمات بندوں کی تحریمات اور ان کی نظر و نیاز کی تردید فرماتے ہیں جو مشرکین اپنے اوثان اور اپنے بتوں کے سامنے کرتے تھے. مثال کے طور پر کچھ غلے کو اور کچھ کھیتوں کو وہ اپنے پیروں اور اپنے بتوں کے نام موسوم کر کے اس سے فائدہ لینا حرام سمجھتے تھے، اور غلے کی کچھ خاص مقدار کو کسی باوے اور کسی پیر کے ملنگوں کے لیے خاص کر کے ان سے فائدہ لینا حرام سمجھتے ہیں. اور شہروں کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض جانور گھومتے ہیں اور چیزیں کھاتے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. ساری دنیا سے خطاب ہے، خاص کر شرک کرنے والوں کے جو شرک فعلی میں مبتلا ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. کھلو، کھاؤ. کھانے کا معنی ہے حلال سمجھو، ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو کھا لو. معنی یہ ہے حلال سمجھو. مما، وہ چیزیں فی الارض جو زمین کے اندر ہے، حلالن جو حلال بھی ہے، اور طیبن اور پاکیزہ بھی ہیں. جو چیزیں حلال اور طیب ہیں ان کو حلال سمجھو. ولا تتبعوا، اور تابعداری مت کرو، خطوات شیطان کی قدموں کی. یعنی تم اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو. یہ تمہیں شیطان توہمات سے کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے گا تو وہ ہوگا، اگر یوں کرو گے تو یہ ہوگا،
اللہ نے فرمایا کہ جو چیز بھی میں نے حلال بتائی ہے اور میں نے اس کو پاکیزہ سمجھایا تم لوگوں کو، تو تم اس کو حلال سمجھو، اور اس کے خلاف جو بھی کرو گے وہ شیطان کی اتباع ہوگی۔ انہو یقیناً یہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو مبین دشمن ہے صاف ظاہر، شیطان تمہارا ظاہر دشمن ہے، یعنی اس میں کوئی خفا نہیں، وہ تمہاری خیر نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے انما یأمرکم، یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، بدی کا، وہ تمہیں برائیوں کا امر دیتے ہیں۔ امر جس طرح کہ آرڈر کو کہا جاتا ہے، اس طرح مشورے کو اور وسوسے کو بھی کہا جاتا ہے۔ وسوسے کے ذریعے تمہیں مشورہ دیتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ انما یقیناً یأمرکم، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے اور مشورہ دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بخل اور بے حیائی کا۔ فحش کا بنیادی معنی ہے بخل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقر کے مقابلے میں تمہیں شیطان فقر سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں بخل کا امر کرتے ہیں۔ تو چونکہ بخل بھی سب سے زیادہ معیوب بات ہے، اس لیے فحشا سارے معیوب چیزوں کا نام ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، یقیناً شیطان تمہیں وسوسے کے ذریعے امر اور مشورہ دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور تمام معیوب چیزوں کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور وہ تمہیں یہ بھی سمجھاتا ہے اور تمہیں یہ بھی مشورہ دیتا ہے ان تقولوا، کہ تم کہہ دو علی اللہ، اللہ کے اوپر، ما وہ باتیں لا تعلمون، جس کو تم نہیں سمجھتے ہو۔ یعنی شیطان تمہیں امر دیتا ہے کہ اللہ پر بہتان باندھ لو، ارے جی فلان چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ آج کل جو علماء سٹیجوں سے اور جو لوگ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اور رسول نے اس چیز کو حرام کیا، یہ تو ہماری دین کی طرف سے حرام ہے، یہ تو اللہ اور رسول نے، حالانکہ نہ ہی کہیں اللہ نے اس کو حرام کیا ہوتا ہے، نہ ہی کہیں رسول اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہوتا ہے، مگر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مشورہ دیتے ہیں، ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کوئی علم نہیں، تمہیں کوئی علم نہیں کہ یہ بات اللہ نے فرمائی، مگر تم اللہ کے ذمہ ڈال دیتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطانوں کا یہ وتیرہ ہے، ان مشرکین کا یہ وتیرہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے ان سے اتبعوا، کہ تم تابعداری کرو، ما اس چیز کے انزل اللہ، جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا۔ انہیں جب مشرکین کی علامت اللہ بتاتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن، قالو، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بل نتبعو، نہیں جناب، بلکہ ہم تو تابعداری کرتے ہیں، ما اس چیز کی، اس طریقے کی، الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء اور اجداد کو پایا ہے۔ ہمارے ابا و اجداد دین سے آگاہ تھے، ان کو بڑا علم تھا، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ بھی بڑی متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا وہ جو کچھ کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ یہ ہمارے زمانے میں رواج ہے، باپ دادا سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی اتباع کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ آج کل سارے مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ خاصیت مشرکین کی، اللہ تعالیٰ جس طرح مشرکین کی علامت بتاتے ہیں، اگر ان علامات کو ہم سمجھ لیں اور اس پر غور کریں تو یہ ساری علامتیں آج کل کی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ شرک کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اب قرآن تو کسی نبی پر، کوئی نبی تو آنے والا نہیں، کسی نبی پر نئی وحی آنے والی نہیں کہ ان کے بارے میں ان کے نام گنائے جائیں، لیکن یہ لوگ مکمل شرک کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب مشرکین سے کہا جائے کہ قرآن کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑے اکابرین کو جس طریقے پہ مانا دیکھا ہے ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ آج کل بھی ہر ممبر و محراب سے یہی صدائیں گونج رہی ہیں کہ بھئی ہم اپنے اکابرین کے مسلک کے اوپر ہیں، ہم اپنے مشائخ کے پیروکار ہیں، ہمیں ہمارے مشائخ نے دین پہنچایا ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ ساری صدائیں مومنوں کی، مسلمانوں کی مساجد سے آتی ہیں، حالانکہ یہ وتیرہ ہے مشرکین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ تھے ان کے اکابرین، ان کے مشران، ان کے باپ دادے اگرچہ تھے لا یعقلون شیئا، وہ کسی بھی چیز کو نہیں سمجھنے والے، ولا یہتدون، اور نہ سیدھے راہ والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ نہ سمجھنے والے اور سیدھے راہ پہ نہ چلنے والے کیوں نہ ہو، تب بھی یہ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ مثل الذین کفروا، اور مثال دعوت کرنے والے کی، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ جو لوگ کفر کرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال اس دعوت دینے والی کی جو کافروں کو دعوت دیتا ہے، کَمَثَلِ الَّذِي، مثال اس آدمی کی طرح ہے، يَنْعِقُ، جو چیختا ہے، بما، ان جانوروں کو، لا يسمع، جو اور کچھ نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، مگر آواز اور چیخ۔ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں سیدھے راہ کی طرف دعوت دینے والی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کے پیچھے چیختا ہے، اور وہ جانور ایسے ہیں جو سوائے آواز اور چیخ کے اور کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ بس اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں، ان کو تم آوازیں دو، ان کو تم ان کے پیچھے چیخو، یہ صرف سنتے ہیں بس سمجھنے والے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سمن، یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، ان کے اندر عقل کا کوئی مادہ نہیں۔ یہ اوپر والی آیت 171 جو ہم نے پڑھی، اس کی ایک توجیہ بعض مفسرین نے ایک اور بھی کی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ اس میں یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دعوت کرنے والی کی مثال نہیں بلکہ جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کی مثال ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے،
کمثل الذی، یہ اس آدمی کی طرح ہے، ینعق، جو چیخ رہا ہے، بما، ان جانوروں کو، لا یسمع، جو کچھ نہیں سنتے، الا دعاء، مگر آواز، و نداء، اور چیخ۔ انہیں معنی یہ ہے کہ باپ دادوں نے جانوروں کے لیے کچھ آوازیں مختص کی ہیں، ان آوازوں کا کچھ معنی یہ لوگ خود بھی نہیں سمجھتے اور جانور بھی نہیں سمجھتے، مگر یہ اس باپ دادوں کے جو آوازیں انہوں نے سیکھی ہیں وہی جانوروں کے پیچھے لگاتے ہیں، یعنی جو کچھ باپ دادوں سے سیکھا ہے معنی سیکھے بغیر اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب اللہ مومنوں کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو، حلال سمجھو، من طیبات ما، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ پہلے تو مشرکین سے کہا کہ جو چیزیں تم نے باپ دادوں کی تقلید میں حرام قرار دی ہیں، ان کی آوازیں سیکھ کر کے جو تم آج تک لگاتے ہو اور معنی مفہوم کا خیال نہیں رکھتے، وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ گونجتے تھے، تم بھی کہتے ہو، وہ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تھے، تم بھی کہتے ہو، وہ بھی لا الہ الا اللہ کا گونج لگاتے تھے، تم بھی لگاتے ہو، مگر نہ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، نہ تمہیں پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے بغیر مقصد کے، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو بغیر مقصد کے، نہ تمہیں تمہاری نمازوں کی مقصد کا پتہ، نہ انہیں ان کی نمازوں کی مقصد کا پتہ، نہ تمہیں تمہاری تلاوت کا پتہ، نہ انہیں ان کی تلاوت کے مقصد کا پتہ، بس ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ تو اب اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، وہ کس چیز کو حلال سمجھتے ہیں اور کس کو حرام سمجھتے ہیں، چھوڑو۔ اے ایمان والو، کلو، تم حلال سمجھ لو یا کھایا کرو، من طیبات ما، ان پاکیزہ چیزوں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ان کنتم ایاہ، بشرطے اگر تم اس کو ہو، تعبدون، پوجنے والے، عبادت کرنے والے، ماننے والے، یعنی اگر تم صرف خاص اللہ کے ماننے والے ہو تو تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، ان کو حرام مت سمجھو۔ ہاں، حرام چیزیں وہ نہیں جو وہ کہتے ہیں، البتہ حرام چیزیں یہ ہیں، انما حرم علیکم، یقیناً اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہیں تمہارے لیے، المیتہ، مردار، جو چیز مردار ہو جائے، یعنی بغیر ذبح کے، بغیر کلمہ کے، بغیر تکبیر کے مر جائے تو وہ چیز حرام ہے، والدم، اور بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وما، اور ہر وہ چیز حرام کیا ہے اس نے، اہل بہ، جس پر آواز کی جائے، جس پر نام لیا جائے، جس پر بول اٹھے، لغیر اللہ، اللہ کے بغیر کسی اور کی خوشنودی اور تقرب کے لیے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ذبح کی جائے، کسی کو راضی اور کسی کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز کو عطا کیا جائے، یعنی اللہ کی رضا اس میں مقصود نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، بلکہ کسی شخص کی خوشنودی اور رضا مقصود ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وما اہل بہ، اور ہر وہ چیز جس پر آواز ہو جائے
بھی اس پر لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کے اور کی خوشنودی اور رضامندی کا، تو وہ چیز اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب فمن اضطر، پس جب کوئی مجبور ہو جائے، کوئی آدمی مجبور ہو جائے، اتنی بھوک لگے کہ مرنے کا خطرہ ہو اور کوئی حلال اور پاکیزہ چیز بھی نہ ملے، فمن اضطر، پس جو شخص مجبور ہو، غیر باغن، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، یعنی اس چیز کو حلال نہیں سمجھتا ہو، مزے لینے کا مقصد نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس سے اتنا کھا لے کہ اپنی جان بچا لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھایا کرو اور حلال سمجھو، مما، ہر وہ چیز فی الارض جو زمین میں ہے، حلالن، جو حلال ہے، طیباً اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا، اور تم لوگ مت چلا کرو، تابعداری مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی، انہو لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، مبین، کھلا ہوا، انما یأمرکم، اس لیے کہ وہ تمہیں حکم اور مشورہ دیتا ہے، بالسوء، ہر برائی کا، والفحشاء، اور ہر معیوب کام کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور وہ اس بات کا بھی حکم دیتا ہے، تقولوا علی اللہ، کہ تم باندھ لو اللہ پر، ما، وہ جھوٹ، لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان مشرکین سے، اتبعوا، تابعداری کرو، ما، اس چیز کی، انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں جواب میں، بل نتبع، نہیں بلکہ ہم تابعداری کریں گے، ما، اس طریقے کی، الفینا علیہ، جس پر پا لیا ہے ہم نے، آباءنا، اپنے اکابرین کو، اولو کان آباؤہم، اگرچہ تھے ان کے اکابرین، لا یعقلون شیئا، جو نہیں سمجھتے تھے کس چیز کو، ولا یہتدون، اور نہ ہی راہ راست پر تھے، ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کمثل الذی، ان کی مثال اس شخص کی ہے، ینعق، جو چیخ رہا ہے، بما، ان جانوروں کے پیچھے، لا یسمع، جو کچھ نہیں سنتے، الا دعاء، مگر آواز، و نداء، اور چیخ کو، صم، یہ سارے کے سارے بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو، تم کھایا کرو اور حلال سمجھو، من طیبات ما، پاکیزہ ان چیزوں سے، رزقناکم، جن کو میں نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ، بشرطے کہ تم ہو، اگر تم ہو صرف اس کی، تعبدون، ماننے والے۔ انما حرم علیکم، یقیناً اس نے حرام کر دیا ہے تمہارے لیے، المیتۃ، مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما، اور ہر وہ چیز اس نے حرام قرار دی ہے، اہل بہ، جس پر آواز کی جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا، فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے اس مردار اور اس حرام کھانے کے لیے، بشرطے غیر باغن، بشرطے کہ وہ باغی، بغاوت کرنے والا نہ ہو،
ولا عادن اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، فلا اسم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور یقیناً اللہ بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سارے روئی زمین پر قانون قرآن اور سنت جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک خدا داد پاکستان میں ہر چھوٹا بڑا قرآن ماننے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے اداروں والوں کو وہ قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما جو ہمیں پارسیوں نے نہیں بلکہ اللہ نے سمجھایا ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح قرآن پر صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک میں امن و امان کی ہوائیں چلا۔ اے اللہ جن لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک تباہ و برباد ہے ان کو کرسیوں سے گرا دے۔ الہ العالمین سارے مسلمان کو قرآن ماننے والے اور دیگر کتابوں کو قرآن کے پیچھے قرار دینے والے بنا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔